بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمت، سلامتی اور برکت نازل فرما۔ السلام علیکم زین العابدین کے پیارے دوستوں، میری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں۔ اکثر اوقات گھر میں پرانے کپڑے موجود ہوتے ہیں اور اسی طرح پرانے جوتے بھی پڑے ہوتے ہیں، اور لوگ یہ پرانے کپڑے کسی کو دے دیتے ہیں تاکہ کسی کی ضرورت پوری ہو جائے۔ کیا یہ پرانے کپڑے کسی کو دینے چاہیے یا نہیں؟ کس کو کپڑے دینا کیسا ہے؟ کیا استعمال شدہ کپڑے کسی کو دینے میں کوئی برائی ہے؟ آج کی ویڈیو میں اس حوالے سے چند راز کی باتیں آپ کو بتائیں گے جن کا جاننا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا تاکہ کوئی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، اگر آپ کے کوئی پرانے کپڑے ہیں جو استعمال کے قابل ہیں تو کوشش کیا کریں کسی کو دے دیا کریں تاکہ کسی کی ضرورت پوری ہو جائے۔ ان کپڑوں کو جلانا یا پھینک دینا درست نہیں ہے۔ یاد رہے کہ کسی کو کپڑا پہنانے کی حدیث میں بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابو سعیدہ خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی ضرورت مند کو کپڑا پہنایا تو خدائے پاک اسے جنت کا سبز جوڑا پہنائے گا۔ اسی طرح ایک دوسری روایت ہے جو تھوڑی تفصیل سے ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مومن کسی مومن کو بھوک کی حالت میں کھانا کھلائے گا، خدائے پاک اسے جنت کا پھل کھلائے گا۔ جو مومن کسی مومن کو پیاس کی حالت میں پانی پلائے گا، خدائے پاک قیامت کے دن اسے خالص شراب پلائے گا۔ جو مومن کسی مومن کو ضرورت پر کپڑے پہنائے گا، خدائے پاک اسے جنت کا جوڑا پہنائے گا۔ پیارے بھائیوں، معلوم ہوا کہ کسی کو کپڑا پہنانا اجر کا باعث ہے، اور اس کا بدلہ یہ ہے کہ اس کے بدلے میں جنت میں اللہ تعالیٰ اس انسان کو لباس عطا فرمائے گا جو دنیا میں کسی کو کپڑا پہنائے گا۔ یاد رہے کہ ان روایات میں نئے یا پرانے کا ذکر موجود نہیں ہے، اور ہم نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ایسا کپڑا ہونا چاہیے جو استعمال کے قابل ہو۔ ایک روایت ہے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، بہترین اعمال کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مومن کو خوش کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی کے ستر کو چھپانا یعنی کپڑا پہنانا، یا اس کی ضرورت کو پورا کرنا۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، ان روایات کے پیش نظر ہمیں چاہیے کہ ضرورت مند کو کپڑا پہنانے کی کوشش کریں، اس کا بڑا اجر ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ تو تھا تذکرہ کہ کسی کو کپڑا دینے یا پہنانے کا کتنا اجر ہے۔ آئیے اب آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پرانے کپڑے کسی کو دینے میں برائی کیا ہو سکتی ہے۔ تو اس حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ بات مشہور ہے کہ استعمال شدہ کپڑے کو جادو میں استعمال کیا جاتا ہے، اور بعض عامل جادو کے لیے مطلوب شخص کے استعمال کے کپڑے طلب کرتے ہیں جس پر جادو کرتے ہیں۔ اس لیے استعمال شدہ کپڑے دینے میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ استعمال شدہ کپڑے صرف ایسے لوگوں کو دیے جائیں جو قابل اعتبار ہوں۔ جہاں آپ کے کپڑوں کو اس طرح سے استعمال کا شائبہ ہو تو وہاں اپنے کپڑے نہ دیں۔ البتہ اہل علم حضرات یہ تجویز کرتے ہیں کہ استعمال شدہ کپڑے دینے سے پہلے دھو لیے جائیں اور استری کر لیے جائیں، تو پھر ان کو کسی بھی منفی مقصد کے لیے اور جادو کے لیے استعمال کرنا ممکن نہیں رہتا۔ اسی لیے استعمال شدہ کپڑے کسی کو دینے سے پہلے چاہیے کہ ان کو دھو لیا جائے۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، آئیے آپ کو پرانے کپڑوں اور پرانے جوتوں کے حوالے سے چند مزید راز کی باتیں بتاتے ہیں۔ ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا۔ یاد رہے کہ ہر گھر ایسا ہے کہ جس میں ایسے کپڑوں سے الماریاں اور صندوق بھرے ہوتے ہیں جو کہ استعمال نہیں ہو رہے ہوتے، نہ یہ استعمال ہوتے ہیں اور نہ کسی کو دیے جاتے ہیں۔ جن گھروں میں پرانے کپڑے پڑے رہتے ہیں وہ غور سے یہ بات سن لیں
کہ بہت سے کپڑے گھر میں ایسے ہوتے ہیں جو گھر میں کہیں پڑے ہوتے ہیں، جو استعمال نہیں ہو رہے ہوتے، اور وہ وہیں خراب ہوتے رہتے ہیں۔ نہ آپ خود استعمال میں لاتے ہیں اور نہ ہی ان کو کسی غریب پہ دیتے ہیں تاکہ وہ استعمال میں نہیں آئے، اور یہ کپڑے ادھر ہی پڑے پڑے خراب اور پرانے ہوتے رہتے ہیں۔ یقین مانیے یہ پرانے کپڑے اس طرح سے گھر میں رکھنا گھر میں بے برکتی کا بہت بڑا سبب ہے۔ تو اس لیے میری اپنی بہنوں سے گزارش ہے کہ آج ہی اپنے کپڑوں کو نکالیں اور ان کو کسی ضرورت مند کو دے دیں تاکہ وہ ان سے اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ اگر یہ کپڑے ادھر ہی پڑے پڑے خراب ہو جائیں گے اور آپ ان کو اٹھا کر باہر پھینک دیں گی تو کیوں نہ کسی غریب کو دے دیے جائیں تاکہ گھر سے نحوست بھی ختم ہو جائے، اور جب غریب کی ضرورت پوری ہو جائے گی تو اس کے دل سے دعا نکلے گی اور آپ کے گھر میں برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ تو آج ہی کام آپ نے یہ کرنا ہے، آپ دیکھیں گے کہ آپ کا اپنا من اس کام کے بعد کتنا ہلکا ہو جائے گا۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، بات کرتے ہیں پرانے جوتوں کی، تو اکثر گھروں میں بلکہ ہر گھر میں ہی پرانے جوتے جگہ جگہ پر پڑے ہوتے ہیں جو کسی استعمال میں نہیں آتے اور گھر میں گندگی میں اضافہ کرتے ہیں۔ ان جوتوں سے جہاں گندگی بڑھتی ہے وہیں پر گھر میں نحوست بھی آتی ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ گھر میں موجود پرانے جوتوں کو بھی گھر سے نکال دیا جائے۔ اگر استعمال کے قابل ہو تو کسی ضرورت مند کو دے دیے، ورنہ ردی میں فروخت کر دیں یا پھینک دیں، لیکن گھر میں نہ چھوڑیں۔ اکثر لوگ یہ سوچتے رہتے ہیں کہ اتنے بے برکتی پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے، لیکن گھر میں کسی کی توجہ ان باتوں کی جانب نہیں جاتی۔ تو آج سے آپ نے اپنے گھر میں پرانی چیزوں کے ڈھیر نہیں لگانے، بلکہ یہ چیزیں آپ نے چھانٹی کرنی ہے، اور چھانٹی کر کے آپ نے گھر سے کتنا جلد ہو سکے نکال دینی ہے تاکہ گھر کی تمام نحوست دور ہو سکے۔ پیارے بہنوں اور پیارے بھائیوں، یہ تھی چند راز کی باتیں جو پرانے کپڑوں اور پرانے جوتوں کے حوالے سے تھی۔ یاد رہے کہ کسی چیز کو ضائع کرنے سے بہتر یہی ہے کہ اس کو کسی استعمال میں لایا جائے، اور یہی تعلیمات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ہیں۔ اسی لیے چاہیے کہ گھر میں ایسی اشیاء جو ضائع ہو رہی ہوں اور استعمال کے قابل ہوں انہیں کسی ضرورت مند کو دیا جائے۔ پیارے بھائیوں، آخر میں آپ کو کپڑے پہننے کی دعا کے حوالے سے ایک روایت بتاتے ہیں، ذرا غور سے ملاحظہ کیجئے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے مجمع میں ایک نیا کرتا مانگا اور زیب تن فرمایا، گردن تک بھی نہیں ڈال پائے تھے کہ یہ دعا پڑھی۔ پھر کہا، میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے اسی طرح کیا۔ پھر فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی مسلمان بندہ جب کوئی نیا کپڑا پہنتا ہے پھر یہ دعا پڑھتا ہے، پھر اپنے پرانے کپڑے کی جانب رخ کرتا ہے اور کسی مسلمان کو پہنا دیتا ہے یا کسی غریب مسکین کو دے دیتا ہے، اور یہ محض اللہ کے واسطے کرتا ہے، نام و شہرت کے لیے نہیں کرتا، تو اس وقت تک خدا کی حفاظت اور ضمان میں اور اس کی پناہ میں رہتا ہے جب تک اس کے بدن پر ایک چیتھڑا بھی رہتا ہے، خواہ وہ زندہ ہو یا مردہ۔ پیارے بھائیوں، معلوم ہوا کہ ایسا آدمی خدا کی حفاظت اور اس کی پناہ میں رہتا ہے جو کسی کو کپڑا پہناتا ہے۔ اس کا اثر یہ ہوگا کہ وہ اچانک حوادث و مصائب سے محفوظ رہے گا۔ اس لیے جو کوئی حفظ و ایمان میں رہنا چاہتا ہے وہ کپڑا پہنایا کرے، اس کی برکت سے نہ جانے حفاظت حادثوں سے محفوظ رہے گا۔ پیارے بھائیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل زین العابدین کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔